راج اپنے دوست کے جنم دن کی پارٹی سے گھر واپس جا رہا تھا، جس کا گھر اس کے گھر کے پاس ہی تھا، اس لیے وہ پیدل ہی جا رہا تھا کہ اچانک ایک کالی بلی اس کے راستے میں آ گئی۔ رات کے سمے اس کی آنکھیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ راج کو نہ جانے کیا سوچی کہ اس نے ترنت ایک پتھر اٹھا کر اسے دے مارا۔ بلی تو گھراتی ہوئی قبرستان کے راستے پر دوڑتی چلی گئی۔ بعد میں اسے اپنی ماں کی صلاح یاد آئی کہ کسی جانور کو بے وجہ پتھر یا اور کوئی چیز نہیں مارنی چاہیے، تو اسے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ اگلے دن اس کی نانی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اس لیے اس کے ماں اور ان کے پتا ان سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ ایگزام کی تیاری کے لیے وہ گھر میں اکیلا تھا کہ اچانک بارش سٹارٹ ہو گئی۔ بادل صبح سے ہی تھے۔ شام سے شروع ہونے والی اس بارش نے اب طوفان کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اس کے پتا کا فون آیا کہ اب وہ صبح ہی آئیں گے۔ اب وہ گھر میں اکیلا تھا۔ اسی بیچ اچانک بجلی چلی گئی۔ پھر اس نے موم بتی ڈھونڈ کر جلائی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ اچانک اس کا دروازہ بجا۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی بوڑھی عورت کو دیکھ کر چونک گیا۔ کون ہیں آپ اور ایسی طوفانی بارش میں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ ایک رہ سے ہنستی ہوئی بولی، دراصل میری یادداشت کمزور ہے، میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں۔ ایسی طوفانی بارش میں مجھے آسرا چاہیے، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اندر آ جائیں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اچانک بجلی چمکی۔ اس سمے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہوئی جسے وہ اہمکوں کی طرح دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، مجھے ایسا لگا کہ آپ کی آنکھیں چمکی ہوں، وہ قدرے گھبرائے ہوئے بولا۔ آسمانی بجلی جو چمکی تھی نا، وہی چمک میری آنکھوں میں پڑی ہوگی، بڑھیا مسکراتے ہوئے بولی، اور پھر وہ چھڑی کے سہارے دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ آپ یہاں آرام کر لیں، اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، یہ کہہ کر بوڑھی نے گردن گھما کر اس کی اور مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک رہسیہ چھپا تھا۔ وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ بڑھیا کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک اس کے سر پر بارش کا پانی گرنے لگا۔ اس نے پانی صاف کرنے کے لیے ہاتھ پھیرا تو وہ اچھل کر رہ گیا۔ وہ پانی نہیں، خون تھا۔ وہ ترنت اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے واش روم کی اور دوڑا۔ نل کھولتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نل میں بھی خون کی دھار نکل رہی تھی۔ یہ آخر خون کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ منہ میں ہی بڑبڑایا۔ اچانک اس کے سامنے وہی بڑی عورت آئی اور اسے کپڑا دیتے ہوئے بولی، یہ لو، اس سے خون صاف کر لو جو تمہارے ہاتھوں پر لگا ہے۔ مگر آپ تو اندر تھی، آپ کو کیسے معلوم کہ میرے ہاتھ میں خون لگا ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ پیاس لگی تھی، پانی پینے کے لیے آئی تو تمہارے ہاتھ میں لگا خون دیکھ کر کپڑا لے آئی، یہ کہہ کر وہ دوبارہ کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ کپڑے سے خون صاف کرنے لگا ہے۔ اسی دوران بادل زور سے گرجے اور بجلی چمکی۔ اس نے ترنت آسمان کی طرف دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے ایک خوفناک چہرہ دکھائی دیا۔ اس نے ترنت اپنا سر جھٹکا جیسے اسے بھرم ہوا ہو۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑا، اچانک اسے کسی بلی کی آواز سنائی دی۔ اس نے غور سے دیکھا تو دیوار کی منڈیر پر ایک کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے ترنت پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ کیا بات ہے، ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ کچھ نہیں، ایک کالی بلی دیوار پر بیٹھی تھی تو اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں ہے؟ مجھے تو کوئی بلی نہیں دکھ رہی۔ اب جو راج نے دیکھا تو سچ میں بلی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ میرے خیال میں اب تمہیں سو جانا چاہیے، رات کافی ہو گئی ہے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ کہہ کر وہ سوچوں میں گم اپنے کمرے کی اور چل پڑا۔ اپنے بستر پر لیٹا وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کافی دور تھی۔ ڈراؤنا چہرہ، خون اور کالی بلی والی گھٹنائیں اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہی تھی۔ اس نے کس کے اپنی آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ اچانک اسے ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی اوپر سے کودا ہو۔ اس نے ترنت بستر سے جمپ لگایا اور باہر کی اور دوڑا۔ اس نے دیکھا کہ آنگن میں وہی کالی بلی کھڑی ہے، اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بلی کا قد بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی۔ وہ بلی خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی اور بڑھنے لگی اور پھر اچانک اس پر جمپ لگا دیا اور پھر اپنے پنجے اس کے گلے پر کس کے گاڑ دیے اور وہ زور سے چیخا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہے بھگوان، وہ سپنا تھا، اس نے خود سے کہا۔ اچانک اسے اپنے گلے پر کچھ چبھن سی محسوس ہوئی۔ اس نے ترنت اپنے گلے پر ہاتھ لگایا تو وہ پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے ہاتھ میں لگا ہوا خون تھا۔ وہ بت بنا سوچ رہا تھا کہ وہ بوڑھی عورت اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، کیا ہوا، کیوں شور مچا رہے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ جب سے آپ یہاں پر آئی ہیں کچھ گڑبڑ ہونے لگی ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ چیخا، سچ سچ بتاؤ، کون ہو تم؟ یہ سن کر بڑھیا کا چہرہ بدل گیا اور ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ پھر اچانک اس کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ رنگ بالکل سیاہ ہو گیا، اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکلنے لگے ہوں۔ اچانک اس کی شکل کالی بلی میں تبدیل ہو گئی اور وہ دھیرے سے بولی،
हाँ सच समझे, मैं कोई और ही हूँ। वो जोर से हंसी। मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? वो डरते हुए बोला। जिस काली बिल्ली को तुमने पत्थर मारा था मैं वही हूँ। वो बिल्लियों की तरह म्याऊं म्याऊं करते हुए बोली। तुमने मुझे बेवजह पत्थर मारा था, मैं इसी की सजा देने तुम्हें यहाँ पर आई। वो इसके करीब आते हुए बोली। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक इसने चुड़ैल को धक्का दिया और कमरे से बाहर की ओर भागा। वो तुरंत इसके पीछे पीछे आई। तूफानी बारिश अब भी जारी थी। अचानक इसे वो छड़ी नजर आई जो वो बूढ़ी औरत अपने साथ लाई थी। इसने झपट कर वो उठा ली। ये देखकर चुड़ैल जहाँ थी वहीं की वहीं रुक गई। ये छड़ी मुझे दे दो, वो घबराते हुए बोली। फिर इसे एक कपड़ा नजर आया, जो कपड़ा बूढ़ी औरत ने इसे खून साफ करने के लिए दिया था। इसने तुरंत कपड़ा उठाकर छड़ी में बांधा और किचन में आ गया और इस कपड़े को आग लगा दी। अब इसके हाथ में जलती हुई छड़ी थी। ये देखकर चुड़ैल पीछे हटने लगी, जबकि राज इसके करीब आता गया और जलती हुई छड़ी से इसके शरीर के साथ लगा दी। देखते ही देखते इसके शरीर में आग लग गई। वो जोर से चिल्लाई मगर इसकी चीख तूफानी बारिश में कहीं डूब कर गई थी। देखते ही देखते वो राख का ढेर बन गई। चुड़ैल के अंत पर इसने शुक्र अदा किया। तूफानी बारिश भी अब तक रुक चुकी थी। बरसात की ये रात इसे जीवन भर न भूलने वाली रात रही।